ہوا میں کھوئی ہوئی زندگیاں، ایک المناک حقیقت۔ یہ کہانی یوراگوئے کی اولڈ کرسٹینس رگبی ٹیم کے بارے میں ہے جو اکتوبر 1972 میں ایک خصوصی چارٹرڈ طیارے میں یوراگوئے سے چلی کے شہر سانتیاگو جا رہے تھے۔ اس پرواز میں 45 افراد سوار تھے، جن میں کھلاڑی، ان کے دوست اور ان کے خاندان افراد شامل تھے۔ طیارہ یوراگوئن ایئر فورس کی فلائٹ 571 تھی۔ پرواز معمول کے مطابق یوراگوئے سے روانہ ہوئی۔ طیارہ چھوٹا تھا اور اکثر پہاڑوں پر پرواز کرنے والے پائلٹ اس طرح کے موسمی حالات کے عادی تھے، لیکن اس بار قدرت نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اینڈیز کے پہاڑ دنیا کے سب سے اونچے اور سرد ترین پہاڑی سلسلوں میں شمار ہوتے ہیں، جہاں ہر وقت برف اور خطرناک ہوائیں چلتی ہیں۔ پائلٹ نے ایک محفوظ راستہ اپنانے کی کوشش کی، لیکن بادل اور دھند کی وجہ سے انہیں صحیح اونچائی کا اندازہ نہ ہو سکا۔ طیارے کے آلات نے پہاڑوں کی بلندی کو غلط ناپا، اور جب پائلٹ نے طیارے کو نیچے اترنے کی کوشش کی تو طیارہ ایک برف پوش پہاڑی سے ٹکرا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ طیارہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اگلا حصہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے جا گرا، جبکہ پچھلا حصہ ہوا میں ہی ٹوٹ گیا۔ حادثے کے بعد کا منظر قیامت سے کم نہ تھا۔ 12 افراد فوراً ہی ہلاک ہو گئے، جن میں پائلٹ اور عملہ بھی شامل تھے۔ جو لوگ زندہ بچے وہ شدید زخمی تھے، ان کے جسم پر گہرے زخم تھے اور کچھ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ کریش کی شدت نے ہر کسی کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ چاروں طرف برف ہی برف تھی اور ٹوٹے ہوئے طیارے کے ملبے میں زندہ اور مردہ لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ ابتدائی دنوں میں بچ جانے والوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے پاس کچھ بسکٹس، چاکلیٹس اور شراب کی چند بوتلیں موجود تھی، جو انہوں نے احتیاط سے استعمال کی تاکہ زیادہ سے زیادہ دن گزارے جا سکیں۔ وہ یہ سوچ کر پر امید تھے کہ جلد ہی ریسکیو ٹیم انہیں ڈھونڈ لے گی۔ جب حادثے کے 8 دن گزر گئے اور کوئی مدد نہ پہنچی تو بچ جانے والوں نے ریڈیو کے ذریعے یہ خبر سنی کہ ریسکیو ٹیموں نے ان کی تلاش ترک کر دی ہے۔ ان پہاڑیوں میں برف باری اور موسمی حالات کی وجہ سے انہیں ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا تھا۔ یہ خبر ان کے لیے ایک زبردست صدمہ تھی۔ ان کی امیدیں ٹوٹ گئی اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اب انہیں اپنی مدد آپ کرنی ہوگی۔ زندگی اور موت کی جنگ۔ دن گزرنے کے ساتھ ان کی خوراک ختم ہو گئی۔ برف میں دبی ہوئی لاشیں ہر طرف بکھری پڑی تھی اور وہ برف کو پگھلا کر پانی پینے پر مجبور تھے۔ جسمانی کمزوری اور بھوک کی شدت ان کی بقا کی جنگ کو مشکل سے مشکل تر کر رہی تھی۔ ان کے سامنے صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ بھوک سے مر جائیں یا اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کے جسم کو خوراک کے طور پر استعمال کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کے ضمیر اور ایمان کی آزمائش شروع ہوئی۔ یہ فیصلہ انتہائی دردناک اور ناقابل تصور تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے اس انتہائی قدم کو قبول کیا۔ انہوں نے مرنے والوں کا گوشت کھانے کا فیصلہ کیا، جو کہ نہ صرف جسمانی طور پر مشکل تھا بلکہ جذباتی اور ذہنی طور پر بھی انتہائی خوفناک تھا۔ ہر شخص اپنے دل میں کشمکش کا شکار تھا۔ کچھ لوگوں نے تو فوراً اس فیصلے کو قبول کر لیا، لیکن کچھ نے یہ قدم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ان کا ضمیر اور ایمان انہیں یہ اجازت نہیں دیتا تھا، لیکن آخر کار بھوک اور موت کے خوف نے سب کو مجبور کر دیا۔ انہوں نے مرنے والوں کے جسم کے وہ حصے کاٹ کر رکھ لیے جو برف میں محفوظ رہے تھے۔ یہ لمحات ان کے لیے انتہائی اذیت ناک تھے۔ انسانوں کے درمیان ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جہاں ہر کوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ دوستوں کا گوشت کھانا، ان کی یادیں اور ان کی قربت، سب کچھ دل دہلا دینے والا تھا۔ ہر نوالہ ان کے دل پر ایک بوجھ تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کی آخری امید ہے۔ اس کے بعد برفانی تودہ، ایک اور سانحہ۔ جب انہیں لگا کہ حالات اب مزید خراب نہیں ہو سکتے، تب قدرت نے ایک اور قہر نازل کیا۔ حادثے کے تقریباً 16 دن بعد ایک برفانی تودہ گرا اور جہاز کے اس حصے کو پوری طرح سے برف میں دفن کر دیا، جہاں بچ جانے والے افراد پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس حادثے میں مزید 8 افراد ہلاک ہو گئے، وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی زندگیوں کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ اس نئے سانحے نے انہیں مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا۔ 72 دن گزر چکے تھے اور بچ جانے والے افراد کی تعداد اب محض 16 رہ گئی تھی۔ ان کے جسم کمزور ہو چکے تھے اور وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تقریباً ختم ہو چکے تھے۔
ان کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، مدد لینے کے لیے کسی کو پہاڑوں کو عبور کر کے نیچے جانا تھا۔ ناندا پراڈو اور روبرٹو کنیسا نے پہاڑوں کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی مدد کا ذریعہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی مکمل تیاری، لیکن ان کی ہمت اور بقا کی شدید خواہش نے انہیں اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے مجبور کیا۔ ناندو اور روبرٹو نے ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا سفر کا آغاز کیا۔ برف کے سمندر، سرد ہوائیں اور بلند و بالا پہاڑ ان کے راستے میں کھڑے تھے، لیکن وہ موت سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے پاس خوراک نہ ہونے کے برابر تھی اور ان کی جسمانی حالت بھی انتہائی خراب تھی۔ یہ سفر ان کے لیے جان لیوا تھا، لیکن 9 دن بعد وہ ایک چرواہے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ چرواہے نے ان کی حالت دیکھ کر فوراً حکام کو اطلاع دی اور ان کی مدد کے لیے ایک ریسکیو مشن کا آغاز کیا گیا۔ جب ریسکیو ٹیم بچ جانے والے افراد تک پہنچی تو ان کی حالت انتہائی خراب تھی۔ وہ جسمانی طور پر کمزور، زخمی اور جذباتی طور پر تباہ حال تھے۔ ان کی کہانی دنیا کے سامنے آتے ہی ہر کسی کے دل میں خوف اور ہمدردی کی لہر دوڑ گئی۔ دنیا کو جب یہ معلوم ہوا کہ زندہ بچنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کا گوشت کھایا تھا تو یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی بقا کی جنگ کو سراہا، جبکہ کچھ نے ان کے فیصلے پر تنقید کی، لیکن جو کچھ انہوں نے جھیلا تھا وہ انسانی بقا کی ایک ایسی داستان تھی جسے کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اینڈیز حادثہ دنیا کی تاریخ میں بقا کی ایک سب سے خوفناک اور ناقابل یقین کہانی ہے۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے جب اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے۔ وہ لوگ جو اس حادثے میں بچ کے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، وہ ہر رات اپنے خوابوں میں ان لمحوں کو دوبارہ جیتے ہیں۔ وہ فیصلے جو انہوں نے کیے اور وہ ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، ان کی یادیں ہمیشہ ان کے دلوں میں رہیں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ Yeah.